نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، کٹیہار کی اس علاقے میں کھیریا ہاٹ بازار کی اس جامع مسجد میں پہلی بار آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کے بارے میں کہہ رہا ہے، اگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو سب سے بڑی کامیاب اور سب سے بڑے سکسیسفل آدمی ہو جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے، تم اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ. کہیں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. جیسے تم ریس لگاتے ہو، کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو. تجارت کے معاملے میں، دکانداری کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں اور اسی طریقے سے کئی چیزوں میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو. فرمایا اے میرے بندو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے میرے بندو اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے تو آئے میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، تم جنت کے لیے مقابلہ کرو، تم جنت کے لیے بھاگو، جنت کے لیے. اور اسی
جنت کی تفصیل اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ اے میرے بندو، وہ جنت کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، اس جنت کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس جنت کو تم جانتے نہیں ہو۔ تم بڑے بڑے محلات دیکھتے ہو، تیری آنکھیں چدھی آ جاتی ہے، کتنا خوبصورت محل ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنا پیارا گھر ہے، تم نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ جنت ایسی ہے کارزها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے برابر جس کی چوڑائی ہے، جس کی لمبائی ہے آسمان و زمین کے برابر۔ یہ تو بتایا گیا، لیکن اور زیادہ ہے، ہمارے عقل میں آسمان و زمین سے زیادہ کوئی چوڑی جگہ ہے نہیں۔ ہماری عقل میں یہی بات بیٹھ سکتی ہے، آسمان و زمین کی چوڑائی کتنی ہے؟ انلمیٹڈ، اس کو ہم کچھ بھی نہیں ناپ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے زیادہ ہے، جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی ایسی ہو۔ پھر کہیں فرمایا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے، اے لوگو تمہیں معلوم نہیں ہے جنت کیسی ہے؟ ما لا عین رات، کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں خیال میں بھی نہیں آیا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہے کہ جنت کیسی ہے، جنت کتنی خوبصورت ہے۔ بس اتنا جان لو، جنت کی خوبصورتی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ جنت اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ جنت میں کبھی بھی وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی وہاں بھی وہ چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ جنت میں 4 طریقے سے نہریں بہتی ہیں، اور 4 طریقوں کی نہروں کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مثل الذی، فرمایا جنت میں 4 طریقے سے نہریں بہتی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی اس طریقے سے پانی جنت کے اندر اس طریقے سے نہر ہے پانی کا کہ وہ پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ وہاں پہ شہد کا بھی نہر ہے، وہ شہد کبھی بھی خراب نہیں، دودھ کا بھی نہر ہے، وہ بھی نہر کبھی بھی خراب نہیں، شراب کا بھی نہر ہے، وہ بھی کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا انلیمیٹڈ ہے، یہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو شہد ملے گا تو بہت کم ملے گا، دودھ ملے گا تو خالص نہیں ملے گا۔ آج ہمارے یہاں تو دودھ کم ملتا، پانی اس میں زیادہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ جنت کے اندر خالص دودھ ملیں گے، اور وہ دودھ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ جنت کہ خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آئی دنیا کے لوگوں، تم جن لڑکیوں کے پیچھے اور جن لڑکیوں کو دیکھ کر کے تم دیوانہ اور پاگل ہوتے ہو، ارے تمہیں آؤ میں بتاؤں جنت کی ان لڑکیوں کے بارے میں بتاؤں، ان حوروں کے بارے میں بتاؤں کہ اگر جنت کی وہ حوریں دنیا میں جھانک دیں، دنیا میں دیکھ لیں، ایک مرتبہ دنیا میں جھانک دیں تو یہ دنیا پوری کی پوری روشن ہو جائے گی، پوری دنیا خوبصورت بن جائے گی۔ اور اگر جنت کی وہ عورتوں کا وہ دوپٹہ اگر دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو دنیا کے اندر جتنے خزانے، ان خزانوں کو ایک پلے میں رکھ دو، اور دوسرے خزانے میں، دوسرے پلے میں ان جنت کی عورتوں کا ایک دوپٹہ بس رکھ دو۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جنت کی اس عورت کا، اس حور کا دوپٹہ ہے دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر کے اس دوپٹے کی قیمت ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، جس دنیا کے لیے تم پاگل ہو، جس دنیا کے لیے دیوانہ ہو، یہ دنیا کبھی بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دنیا کب ختم ہو جائے، کب تباہ و برباد ہو جائے، کب زلزلہ آ جائے، کب آپ کی بزنس، آپ کی زندگی کے اندر کب موت کا فرشتہ آ کر کے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا جس دنیا کے لیے تم بھاگا بھاگی مچا رہے ہو، جس دنیا کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کی، آپ نے اس دنیا کے لیے اتنی زیادہ تیاری نہیں کی، آپ نے اپنے لیے گھر اور بلڈنگ نہیں بنائی، آپ نے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، حالانکہ اللہ کے نبی بڑے سے بڑے محل بنا سکتے تھے۔ محمد رسول اللہ اگر پہاڑ کے لیے بھی کہہ دیتے کہ اللہ مجھے یہ پہاڑ سونا چاہیے، سونے کا پہاڑ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے کا بھی پہاڑ دے دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا نہیں مانگی۔ آپ سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی آپ گدے دار بستر میں سو جایا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول گدے دار بستر میں نہیں سوتے ہیں، اے اللہ کے رسول چٹائی میں آپ سویا کرتے ہیں، زمین میں سویا کرتے ہیں، اے نبی آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے گدے دار بستر لا کر کے دے دیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے امیر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قالینوں میں سویا کرتے ہیں، وہ نرم نرم بستروں میں سویا کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم قالین لا کر کے دے دیں، بستر لا کر کے دے دیں، نرم گرم بستر لا کر کے دے دیں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ نبی اکرم کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہی جملہ تھا، مالی ولد دنیا۔ وہ لوگوں مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب ہے، میں اس دنیا میں مسافر بن کر کے آیا ہوں۔ جیسے ایک مسافر کہیں کا سفر کرتا ہے، چند منٹوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے رکتا ہے پھر وہاں سے نکل جاتا ہے، ایسی ہی میں مسافر بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ انا راکب، میں اس دنیا کے اندر مسافر بن کر کے آیا ہوں۔ اور سنو، جو دنیا کے اندر مسافر ہوتا ہے اپنا بڑا بلڈنگ وہ نہیں بناتا ہے، اس وجہ سے ہم مسافر ہیں۔ اور اس دنیا کو ہم زیادہ ترجیح کیوں کر دیں؟ یہ دنیا بس ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پہاڑ کو بھی سونا بنوا دیتے اور سونے کا پہاڑ آپ کو مل جاتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بستر میں سوئے، آپ کی نیند لگ گئی، زیادہ دیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایسی آنکھ کھلی، حضرت عائشہ کو بلایا، اے عائشہ میری بیوی بتاؤ آج تم نے جو بستر میرا لگایا ہے تم نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ بستر لگا دیا ہے، آرام دہ تم نے بستر لگا دیا ہے، فجر کی نماز میری چھوٹنے والی تھی، اے عائشہ آج کے بعد تم میرا بستر کو اتنا آرام دینا بنانا کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے فجر کی 2 رکعت آسمان و زمین کے اندر جتنے خزانے، ان خزانوں سے بڑھ کر کے یہ فجر کی 2 رکعت کی قیمت ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اے عائشہ اتنا آرام دینے کی کوشش مت کرو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن للمومن و جنت الکافر، یہ جنت مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ یہ دنیا ہمیں نہیں چاہیے، بس دنیا میں ہم زندگی کاٹ رہے ہیں، ہمیں تو وہ جنت چاہیے، اور اس جنت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور ایسی تیاری نبی اکرم کا جب انتقال ہوا، اس منظر کو بھی دیکھو، نبی اکرم کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول کا جب وفات ہوا، اس دنیا سے اللہ کے رسول جب کوچ کر گئے، اللہ سے ملاقات کرنے گئے، اللہ سے، یعنی انسان کا جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کا وفات ہوا، اللہ کے رسول جب وفات پا گئے، اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئے، دن میں بھی آئے، رات میں بھی آئے، دن کے اجالوں میں جو آئے محمد رسول اللہ کے چہروں کو لوگوں نے دیکھا، لیکن رات کے اجالوں میں جب دور دور سے لوگ آئے، اندھیرا محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر ہے، لوگوں نے کہا اے اماں عائشہ چراغ جلا دو، ہم محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں، تیرے نبی نے اتنا چراغ کے لیے تیل بھی نہیں چھوڑا ہے، تیرے نبی کے پاس اتنا تیل بھی نہیں ہے، تیرے نبی نے
نے گھر کے اندر اتنا چراغ کے لیے تیل بھی نہیں چھوڑا ہے کہ اس تیل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے، چراغ جلایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سارے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے جنت کنفرم کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، فرمایا جنت ان لوگوں کے لیے ہے اعدت للمتقین، جو متقی ہے، جو دیندار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہے، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے۔ کون کس کے لیے جنت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ جو جمعے کی نماز پڑھتا ہو وہ متقی ہے، جو جھوٹ بولتا ہو وہ متقی ہے، جو صبح و شام ایک دوسرے کو ٹھگتا ہو وہ متقی ہے، جو ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے صرف گھومتا ہو کیا وہ متقی ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ لیتا ہو، روزہ رکھ لیتا ہو، کیا وہ متقی ہے؟ کون متقی ہے؟ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ متقی کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی، امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، بزنس چلتا ہو تب بھی، بزنس نہ چلے تب بھی، تجارت میں ان کی بہت ہی زیادہ پوزیشن اچھی ہو تب بھی، تجارت میں کمی ہو، اس کی تجارت ٹھپ پڑ گئی ہو، تجارت ماند پڑ گئی ہو، تجارت نہ چل رہی ہو تب بھی، امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کے راہ میں دینے والا ہو، جب آ رہا ہو تب دیتا ہو، ایسا نہیں جب بزنس نہ چلے تب بھی دینے والا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ جب آپ کے پاس نہ ہو تب آپ دے رہے ہو، یہ ادا محمد، یہ ادا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہی ادا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تب اللہ کے پاس دے دیں۔ میرے بھائیوں اس وقت آپ کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، میں 1000 روپیہ 500 روپیہ دینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر میرے پاس 500 روپیہ ہے اور 500 میں 400 300 اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں تو میرے بھائیوں یہ ہمارا بڑا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی وہ ہے جو امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے مسجد میں آتا ہے، ہفتے میں 1 دن آئے گا، اور جب مسجد میں دینے کی بات آئے، مدرسوں میں دینے کی بات آئے تو 5 اور 10 روپیہ دیتا ہے، 5 اور 10 روپیہ۔ ایسا لگتا ہے کہ مسجد کی ضرورت نہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر کسی فقیر کو آپ 5-10 روپیہ دیجئے تو اٹھا کر کے 50 روپیہ آپ کو دے دے گا کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ مجھے مت دیجئے۔ آج تو انٹرنیشنل فقیر گھوم رہے ہیں۔ حالات دیکھیے میرے بھائیوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں غور کرو، اور اللہ کے لیے خرچ کرنے والا ہو، خرچ کرتا ہو تو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہو، کیونکہ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا من آتا للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے منع کر دیا ہم تمہیں نہیں دیں گے، کیونکہ تم کو اگر میں نے دے دیا تو تم اسلام کے خلاف کام کرو گے، تم اسلام کے خلاف غلط کام کرو گے، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ کے لیے دینے والا اور اللہ کے لیے منع کرنے والا ہو، وَحَبَّ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ،
اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت رکھنے والا ہو، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ اور نکاح بھی اللہ کے لیے کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، وہ مکمل طور پر ایمان والا بن گیا۔ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کچھ بھی کیجیے، آپ تجارت بھی کر رہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ اور یہ تمنا ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمیشہ تمنا ہونی چاہیے، ایک انسان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے، ہاں جب دل میں خواہش ہو کہ اللہ دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر اے اللہ تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اللہ وہ جگہ دکھا دے۔ ظاہر سی بات ہے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے نوٹوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ اللہ کے لیے کما رہے ہو، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں عمرہ کروں گا، میں حج کروں گا، میں اللہ کے اس گھر کا میں دیدار بھی کروں گا جہاں پہ محمد رسول اللہ آئے تھے، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پہ نبی اکرم نے قدم مبارک رکھا تھا، ہم بھی وہاں پہ اپنا قدم رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر اس امید کے ساتھ آپ کما رہے ہیں، اس امید کے پاس پیسہ جمع کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ پیسہ کمانا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہو میں پیسہ کماؤں گا، میں گاڑیاں خریدوں گا، میں گھر بناؤں گا، میں مکانات بناؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، مسجدوں میں مدرسوں میں دینے کی بات آئے تو آپ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہو، تو میرے بھائیوں یہ سمجھ لیجیے آپ کا وہ کمانا بیکار ہے۔ ذرا سلف صالحین کی زندگیوں کو اٹھاؤ، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھو میرے بھائیوں، کس طریقے سے جنت میں جانے کے لیے اسے معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور جنت کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے اور بہت ہی زیادہ بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں نے کہا اے عبداللہ اب تم مچھلی مت کھانا، مچھلی مرغا مسلم یہ سب کچھ مت کھاؤ، بس ہلکا پھلکا سب فروٹ وغیرہ کا استعمال کرو، یہ سب مت کھاؤ۔ 2-4-5 مہینے تک بیمار رہے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ اب ڈاکٹر سے مشورہ لیا، اب کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے کہنے پر بھی حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ نے کہا یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، لیکن بندہ ضرور کھاتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کو مت کھاؤ، اس کو کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ پرابلم ہو جائے، تیرا ہارٹ اٹیک چلنا، یہ جو تمہاری دھڑکنیں چل رہی ہے یہ بند ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہیں یہ بیماری لائق ہو جائے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر حلال چیزوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈاکٹروں کو ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کے کہنے پر بھی ہم اور آپ حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتے، حرام چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ذرا دیکھیے شراب پینے والوں کو کمی ہے، گٹکا کھانے والوں کو دیکھو، پڑیا کھانے والوں کو دیکھو، سگریٹ پینے والوں کو دیکھو، ذرا ان لوگوں کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ قرآن میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں موجود ہے، وہ لوگوں ان سب چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے کہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود زنا کے قریب بندہ جاتا ہے، اور زنا کے قریب جو چیزیں ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی رب کی بات نہیں مانتا ہے، ڈاکٹروں کی بات مان رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ڈاکٹر تمہیں زندگی نہیں دے سکتا ہے، اس ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں وہ کب تک زندہ رہے گا۔ میرے بھائیوں ڈاکٹر نے تو کہہ دیا مت کھاؤ، احتیاطاً چلو ٹھیک ہے، حلال چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، حضرت عبداللہ رک گئے نہیں کھائیں گے، اب ڈاکٹر کے مشورے کے اوپر زندگی کاٹنے لگے۔ پھر پوچھے اب تو میں ٹھیک ہو گیا، کیا میں کھا سکتا ہوں؟ کہا ہاں کھا سکتے ہو۔ اپنی بیوی سے کہو میری
بیوی لو پیسہ اور خادم سے بولو, نوکر سے بولو کہ بازار سے جا کر کے مچھلی لے کر کے آئے. بازار سے جب مچھلی منگوایا گیا, مچھلی کو فرائی کیا گیا اور مچھلی اور روٹی اپنے شوہر کے سامنے اس کی بیوی نے پیش کی. اور جیسی حضرت عبداللہ ابن عمر اس روٹی اور بوٹی کو اپنے منہ میں ڈالنے ہی والے تھے کہ اس کے دروازے پہ ایک مانگنے والا آیا, اور مانگنے والا کہتا ہے شیئا للہ, اگر اللہ کے لیے کچھ ہے تو ہمیں بھی دے دو, ہم نے بھی کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے, ہم بھی بھوک کے مارے پریشان ہیں, اگر تم اللہ کے لیے دینا چاہو تو دے سکتے ہو, یہ دینے میں تمہیں بڑا فائدہ ملے گا, اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. 6-7 مہینے سے کھایا نہیں تھا, یہ دروازہ بن گیا, ابھی پہلے کھا لوں بعد میں دوں گا, لیکن ایسا نہیں کیا. کہا کہ اے میری بیوی, آئی میری بیوی, ابھی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ اپنا ہٹاؤ, مجھے مت کھلاؤ, پہلے دیکھو کون ہے اللہ کا وہ بندہ جو ہمارے گھر کے سامنے آیا ہے, مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے, جاؤ پہلے اس کو دیکھو. بیوی نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے جو کہہ رہا مجھے کھانے کے لیے مجھے بھی تو کچھ دے دو, میں نے کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آؤ میری بیوی, لو یہ روٹی لو, یہ مچھلی لو, جاؤ اسے دے دو, بعد میں ہم کھا لیں گے. 6-7 مہینے تک کھایا نہیں تھا, لیکن پھر کہہ رہے ہیں اس کو دے دو, شاید کہ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ جائے, شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور جنت دے دے. جنت سے بڑھ کر کے اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اے میری بیٹی, اے میری بیوی, جا یہ کھانا لے, اس کو دے دے. بیوی جیسے جانے لگی, شوہر نے کہا میری بیوی رک, پیسے تم اتنے دے دو جتنے کہ تم نے روٹی اور تم نے مچھلی لائی ہے. پیسہ بھی دیا اور وہ مچھلی اور روٹی بھی پیش کی, اور قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو, تم جنت میں انٹری نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو, اپنے پسندیدہ مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اللہ کے راہ میں کون سا مال خرچ کرو؟ محبوب مال, پسندیدہ مال. آج ہمارے اللہ کے راہ میں دیتے ہیں سب سے گھٹیا چیز, گھٹیا مال. جب کہیں پیسہ نہیں چلے گا مولوی صاحب کو دے دو, مولوی صاحب کو. ایک جلسے میں گیا, مجھے کیا معلوم, اب لفافے میں پیسہ وسا دیا, جو بھی دینا تھا دیا, بعد میں دیکھ رہا ہوں 5 نوٹ اس میں 500 والے پھٹے پرانے, اتنا گھٹیا ہے کہ کسی کو دے رہا ہوں لینے کے لائق نہیں ہے. اب بتاؤ, دے بھی رہا, مولوی کو بھی چونا لگا رہا ہے. یہ حال ہے آج کی سماج کا کہ چلو ارے جہاں نہیں وہ اللہ کے راہ میں دے دو بس. سب سے محبوب مال اور سب سے پسندیدہ اللہ کے راہ میں اپنے محبوب مالوں کو دینا چاہیے. آج ہم اللہ کے راہ میں سب سے گھٹیا مال دے لیں. غور کیجئے, تنگ دستی میں بھی ہو, امیری میں, غریبی میں, دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں دینا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یہ مال خرچ کرنا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا او لوگو تم اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو. جنت پانی ہے, جنت میں اپنا جگہ بنانا ہے, اور یہ دنیا عارضی ہے. اس دنیا نے کبھی کسی کو باقی نہیں رکھا ہے. ہم سے بھی بڑے بڑے رئیس آئے, ہم سے بھی بڑے بڑے امیر آئے, ہم سے بھی بڑے بڑے ہینڈسم لوگ آئے, ہم سے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ آئے دنیا میں, لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے. آج ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں ہے. جن کے محلات سونے کے تھے, جن کے پلیٹیں سونے کی, جن کے ہینگر پلیٹ اور جن کے کپڑے وغیرہ, یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی, لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے. صدام حسین کو اٹھاؤ, صدام حسین کی ذرا ان محلات کے اوپر کبھی نظر دوڑاؤ میرے بھائیوں, لیکن آج بھی وہ دنیا میں نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے. پتہ یہ چلا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے. ایک نہ ایک دن اعلان ہوتا ہے, کٹیہار میں فلاں کی موت ہو گئی, فلاں وفات پا گئے, فلاں چلے گئے. بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس آدمی تھے, بڑی پکڑ تھی دنیا میں, وہ چلے گئے. اسی وجہ سے سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے بادشاہ گزرا ہے. سکندر بادشاہ
6 مہینہ حکومت کیا کرتے تھے اور 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ چلے جایا کرتے تھے جہاں پہ ایسی جگہ چلے جایا کرتے تھے جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوا کرتی تھی، وہاں رہا کرتے تھے، ان گاؤں میں رہا کرتے تھے اور قبرستان میں جایا کرتے تھے اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کے پاس جا کر کے قبروں سے کے پاس سے جو ہڈیاں باہر نکلی رہتی تھی ان ہڈیوں کو اٹھایا کرتے تھے اور وہ سکندر بادشاہ ان ہڈیوں کو اٹھانے کے بعد کہا کرتے تھے، او ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے، کل میں تیرے جیسا بن جاؤں گا، کل بھی تو میرے طرح تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، دوڑتا تھا، انجوائے کرتا تھا، آئی ہڈیوں مجھے معلوم ہے میرا جسم بھی ایسا بن جائے گا، میں بھی ہڈی بن جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، گل جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے سکندر بادشاہ رونا شروع کر دیتا تھا اور اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، سوچو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو موت آنے سے پہلے، اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی جوانی ہے، سوچ رہے ہو کہ بڑھاپے تک پہنچوں گا تب مروں گا، نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے جوانوں کی لاشیں دیکھی ہے، بہت سے جوانوں کو مرتے ہوئے ہم نے پایا ہے، اور بہت کی خبروں کو آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اپنے کاندوں میں بہت سے جوان کی لاشوں کو آپ نے قبرستان تک بھی پہنچایا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے اس شہر کا اس واقعہ کو آپ کو پتا ہے، اس آسٹریلیا کا وہ شہر جس کا نام سڈنی ہے، سڈنی کا رہنے والا ایک بہت ہی امیر لڑکا، بہت ہی زیادہ ہینڈسم، بہت ہی زیادہ امیر، جس کا نام علی بنات تھا۔ علی بنات کا نام سنا ہوگا، یوٹیوب میں دیکھیے گا، علی بنات نام تھا، اتنا امیر، اتنا زیادہ رئیس، اتنا امیر، ایک ایک گھڑی وہ پہنتا تھا کئی لاکھ کا، ان کا جوتا کئی لاکھ روپے کا ہوا کرتا تھا، ایک ایک گاڑیاں کئی کروڑ کا ہوا کرتا تھا۔ ان کے محل کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ کر کے اس کے محل کو دیکھا کرتے تھے، اتنا امیر، اتنا امیر، اتنا امیر۔ لیکن جب اسے پتا چلا اے علی بنات تیری جسم کے اندر ایک بیماری ہو گئی ہے، اور یہ بیماری لا علاج ہے، جس کو کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے، اے علی تیری جسم میں کینسر نے جنم لے لیا ہے، اب تو زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا۔ علی بنات سوچنے لگا میں نے بڑا انجوائے کیا ہے، میں نے بڑی مستی کی ہے، اب تو میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا اب تم مرنے والے ہو، اب اس موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو، حالانکہ ایسے بھی بچ نہیں سکتا تھا، لیکن اب مجھے خبر آ گئی ہے کہ یہ کینسر بیماری ہے اور اس کا علاج ہی نہیں ہے، اب میں بہت جلد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس نے فوراً اپنے وہ عیش والی زندگی، لگژری والی زندگی کو بند کر دیا، اور اسی وقت اس نے پاسپورٹ بنایا اور عمرہ کے لیے گیا، حج کیا، عمرہ کیا، سب کیا، واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد وہ افریقہ کی سرزمین کے اندر گیا، اور افریقہ میں جانے کے بعد یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں میں اپنے مالوں کو بانٹنا شروع کیا، غریبوں کے گھر کو بسانا شروع کر دیا، مسجدیں بنانا شروع کر دیا، مدرسے بنانا شروع کر دیا، اپنے پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا چلا گیا، خرچ کرتا چلا گیا۔ جب وہ آخری پوزیشن میں پہنچا اور جس ہاسپٹل میں پہنچا تھا اس وقت آخری سانس اس کی چل رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ گواہ رہنا میں نے ایک بھی ڈالر اپنے زندگی میں باقی نہیں رکھا، میں نے اپنے تمام مال کو، گھڑی کو، جوتوں کو، یہاں تک کہ میں نے اپنے گاڑیوں کو، اپنے محلات کو تیرے راہ میں خرچ کر دیا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا، مجھے یہی چاہیے۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، اس وجہ سے ہم موت آنے سے پہلے اس جنت کی تیاری کر لیں، اس جنت کو کنفرم کر لیں، کیا پتہ زندگی کب ختم ہو جائے اور اپنا یہ مال جو ہمارے پاس باقی ہے یہ رہ جائے۔ جنت میں جانے کے لیے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند نہ جائے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اگر کوئی مال ان کے پاس رہا کرتا تھا تو فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سب
سے زیادہ اللہ کے راہ میں دینے والے جناب محمد رسول اللہ، کان اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کون؟ جناب محمد رسول اللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے، سوچئے، لیکن آج ہماری زندگی میں کنجوسی آ گئی ہے۔ ہم اللہ کے راہ میں اپنے مال بھی نہیں دے رہے، اپنی جان بھی نہیں دے رہے، اپنا وقت بھی نہیں دے رہے۔ مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، خطبہ ختم ہونے والا رہتا تب ایسا لگتا ہے کہ سسرال آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آذان کے بعد اس کا لسٹ میں نام ہی موجود نہیں ہے، اس کا نام درج نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک نماز جمعے کے نماز میں پڑھ رہے ہو، وہ بھی صرف لیبل لگانے کے لیے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ اور میرے بھائیو، کس بنا پہ جنت میں آپ جائیں گے؟ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو کبھی کبھی ٹٹولیے کہ اگر آج میری موت ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گا، کس جگہ پہ جاؤں گا؟ جنت یا جہنم فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جنت کی تیاری کرو جس جنت کے لیے نبیوں نے، صحابہ نے، سلف صالحین نے اور لوگوں نے اس جنت کے لیے سب کچھ کر دیا، مال خرچ کر دیا، جان قربان کر دی۔ جب جان کی ضرورت آئی اور کہا گیا کہ اپنے مال اور جان کے ذریعے سے تم جنت کو خرید لو، جنت کو اپنا لو، لوگوں نے اپنے مال اور جان تک کی بازی لگا دی۔ آج ہم اور آپ جنت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسی دنیا کی فکر ہے، مالی ہم اور آپ اسی مال کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ 1 بجے تک ہے، مالی اسی مال کے چکر میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں، اسی مال کے چکر میں ہم اور آپ دیوانہ اور پاگل ہے۔ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کیسی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے لوگوں کا مال کیا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہم جانتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اکلت فافنیت، جو مال تم نے کمایا کھا لیا، جس کو تم نے پیٹ کے اندر کر لیا، پچا لیا، کھا لیا، آپ نے فرمایا وہی تیرا مال ہے۔ اور لبست فابلیت، جو کپڑا تم نے پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقت، جو آخری جملہ آپ نے فرمایا، جو صدقہ کر لیا، اللہ کے راہ میں دے لیا۔ اوریجنل مال آپ کا یہی ہے، جو رکھا ہوا ہے وہ مال آپ کا نہیں ہے، وہ مال نہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، ہم جنت کی تیاری کہاں کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے فکر میں، بلڈنگیں بنانے میں، گھر مکانات گاڑیاں خریدنے میں ہم اور آپ پریشان ہیں۔ موت دھیرے دھیرے ہمارے قریب پہنچ رہی ہے۔ مان لو آپ کی عمر 60 سال ہے اور آپ کی عمر ایک سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگی بڑھ رہی ہے، بلکہ آپ کی زندگی شارٹ ہو رہی ہے۔ 60 ہے تو 10 سال کم ہو گیا تو 50 ہی بچا، ایک اور کم ہوا تو 49 بچا، ایک اور کم ہوا 48 بچا۔ دھیرے دھیرے آپ اپنے موت کے قریب پہنچ رہے ہو، اپنی زندگی کو خاتمے کی طرف تم بڑھ رہے ہو۔ اور میرے بھائیو اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے جنت اس کے لیے ہے اعدت للمتقین، جو متقی ہے، جو دیندار ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اب آؤ، حضرت عمر، حضرت علی کہتے ہیں متقی کون؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ التقوی، تقوی کا معنی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ متقی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا ہو، صرف مسجد میں نہیں، بازار میں بھی ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، بیابان جگہ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے، بند کمرے میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے۔ ہر جگہ اللہ سے جو شخص ڈرنے والا ہے وہ متقی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الخوف من الجلیل، آگے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، جو فکر آخرت اپنے دل میں رکھتا ہوا، آخرت کی فکر کرنے والا ہو، آخرت کو خوبصورت بنانے والا ہو، وہ متقی ہے۔ اور پھر فرمایا والعمل بالتنزیل، جو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو وہ متقی ہے۔ ہم اور آپ شریعت کے اوپر کہاں عمل کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ بس دیکھا دیکھی اوپر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی نے بال ایسا کٹوایا
تو ہم بھی ایسا کٹوائیں گے، کسی نے کپڑا ایسا لے لیا تو ہم بھی ایسا لیں گے، کسی نے ویسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، کسی نے نام ایسا رکھا تو ہم بھی نام ایسا رکھیں گے۔ شریعت کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، والعمل بالتنزیل، شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ مولوی ہو یا نہ ہو، چاہے آپ عالم ہو یا نہ ہو، چاہے آپ مسلمان، کم سے کم مسلمان تو ہیں، آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تاجر ہیں تب بھی آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنا ہی پڑے گا، عمل آپ کو شریعت کے اوپر کرنا ہی پڑے گا، یہ تب تقویٰ ہے، تب جنت ہے۔ ورنہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کتنے بڑے رئیس بن جائیں، کتنا بڑے عالم بن جائیں، اگر شریعت کے اوپر عمل نہیں ہے تو تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو جنت نہیں۔ آگے فرمایا والرضا بالقلیل، والرضا بالقلیل، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے وہ متقی ہے۔ اللہ نے کم دیا ہے لیکن خوش ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ کم سے کم اپنے سے نیچے کو دیکھو کہ چلو آج تو میرے پاس کم سے کم بولنے کے لیے زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، کم سے کم میں تو کما رہا ہوں۔ اس آدمی کو دیکھو جو بھیک مانگ رہا ہے، جس کے پاس پیر نہیں ہے، جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور اللہ 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 کے نام پر وہ مانگ رہا ہے، اس سے تو تم اچھے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ اپنے سے اوپر مت دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔